تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہو کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں، میں انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسے میں بھی انسان ہوں، لیکن فرق ہے، اور بہت بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ، انسان تم بھی ہو، انسان میں بھی ہوں، لیکن میرا اللہ مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھ پر وحی کا نزول فرماتا ہے۔ دیکھیے یہ بات آج بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ مسلمان نادانی کے طور پر آج یہ کہہ دیتے ہیں نبی ہماری طرح، اس پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو گزشتہ محفل میں کر دی ہے کہ نبی کو اپنی طرح نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اپنی طرح ہے بھی نہیں، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا کمال، ان کی ہر چیز جدا گانا ہے، بلکہ ظاہری طور پر بھی وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ان کی انگلیاں الگ کام کرے، ہماری انگلیاں وہ کام نہیں کر سکتی، ان کی زبان جو کام کرے ہماری زبان نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں میں نے کسی دن کر دی ہے، یہ جرات نہیں کرنا چاہیے، یہ کافروں کی بولی ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہنا۔ البتہ قرآن نے خود واضح کیا کہ تم میں اور میرے نبی میں فرق کیا ہے، کہ نبی پہ وحی آتی ہے اور تم وحی کے متحمل نہیں ہو، تم وحی سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وحی جب آتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر تو اس کی عجیب عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ اگر حضور اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹ وحی کے نزول کے وقت زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، یعنی اونٹ میں وحی کے نزول کے وقت کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی تھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے گھٹنے بیٹھنے میں حضور کے گھٹنوں سے مس ہو گئے تھے، ایسے میں وحی کا نزول شروع ہوا تو مجھ پر ایسا بار پڑا کہ ایسا لگتا تھا جیسے میرے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی وحی کی۔ اور کبھی تو ایسا لگتا تھا عام سننے والوں کو کہ ہلکی سی گھنٹی جیسے بج رہی ہے۔ اب وہ گھنٹی سے کیا معنی آپ مراد لیں گے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کو سمجھتا تھا کہ حکم کیا آیا ہے، فرمان کیا آیا ہے، تو وحی کو کوئی ایسے آسانی سے سمجھ نہیں سکتا۔ اور اللہ کے بعض لوگ تو سمجھتے ہیں ارے صرف ان پر وحی آتے، صرف کا کیا معنی ہے؟ صرف وحی آتی تھی، وحی کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیر نبی پر وحی کو نازل نہیں فرماتا، اور وحی کے نزول کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام سخت سردی میں بھی پسینے میں بھیگ جایا کرتے تھے۔ یہ وحی کے نزول کے وقت کی کیفیت ہے۔ لوگوں کو ارے صرف وحی آتی تھی، یہ صرف وحی کی بات، یہ صرف وحی بھی بہت بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خود کہیے۔ دیکھ یہاں پر ایک اور اچھا بہت خوبصورت نقطہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا۔ اللہ نے خود یہ نہیں فرمایا کہ میرا رسول تم جیسا بشر ہے، بلکہ کیا کہا؟ اے محبوب آپ خود ہی کہو ان کو، قل آپ خود کہو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ تو سورہ کہف میں بھی گزر چکی آیہ کریمہ، پھر آئیے آیہ کریمہ۔ اب یہاں ہمارے بزرگوں نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیے جیسے ایک بڑا عالم کسی کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا، تو یہ تو سند ہو جائے گی، دلیل ہو جائے گی کہ بھائی اس کو کچھ نہیں آتا، کیونکہ بڑے حضرت نے کہا، بڑے علامہ نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں پیر صاحب نے کہا اس کو کچھ نہیں آتا، ٹھیک۔ لیکن ایک آدمی ہے وہ خود سے کہے بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو سیاکار ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، تو اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو اللہ کا بندہ سب کچھ ہو کر بھی کتنی عاجزی کر رہا ہے نا، یہی ہے نا۔ تو اللہ نے نہیں کہا کہ تم ان کی طرح بشر ہو، اللہ نے جب نور کہنا ہوا تو خود کہا، نور کہنا ہوا خود کہا، مزمل کہنا ہوا خود کہا، مدثر کہنا ہوا خود کہا، مصطفیٰ کہنا ہوا خود کہا، مجتبی کہنا ہوا خود کہا، حامد کہنا ہوا خود کہا، محمد کہنا ہوا خود کہا، احمد کہنا ہوا خود کہا، سراج منیر کہنا ہوا خود کہا، ساری فضیلتیں خود بیان کی۔ لیکن جب بشر کہنا ہوا تو گویا کہ کہا ہم نہیں کہیں گے، آپ کہیں،
کیوں؟ کیونکہ خدا کہے گا تو دلیل بن جائے گی اور آپ کہو گے تو عاجزی کا اظہار ہوگا. لوگوں کو پتا چلے گا کہ حضور نے انکساری کے طور پہ یہ بات کہی ہے, عاجزی کے طور پہ یہ بات کہی ہے. کیوں؟ اللہ کا کہا ہوا دلیل بنے گا اور خود کا کہا ہوا عاجزی پر منحصر ہوگا, عاجزی پر انحصار اس کا کیا جائے گا. یہ ہے اس کا فلسفہ. لیکن لوگوں نے اللہ کے کہے ہوئے کو دلیل نہیں بنایا, عاجزی میں جو بات کہی اسی کو لوگ کہتے ہیں ہماری. ارے اللہ نے سراج منیر کا, تو سراج منیر کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے حامد و حماد کا تو کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے مزمل اور مدثر کا تو کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے جانے کائنات کا تو کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے اپنی برہان کا کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے نور کا کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے نبیوں کا نبی کا کیوں نہیں کہتا؟ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں کہتا, اور جو حضور عاجزی کے طور پہ کہتے ہیں تو اس کو دلیل بناتا ہے. یہ لوگوں کا حال ہے. اللہ کرے اللہ لوگوں کو جو وہ شعور دے, سمجھ عطا فرمائے.